اس ٹاپک کے اندر ہم نے اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں آئین سے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ مذہبی طبقے کے ایک اچھے خاصے حصے کی خفیہ نکاح، خفیہ شادی کے حق میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی ہا ہو کے باوجود قرآن اس خود ساختہ تعلق سے اپنے تعلق کی نہ صرف لا تعلقی شو کرتا ہے بلکہ اس پہلو کو پوری وضاحت سے ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ وہ انسانی فطرت میں موجود ہر ڈارک پہلو کو اچھی طرح پہچانتا اور اس کے خلاف قانون سازی کرتا ہے۔ انسانی فطرت میں موجود یہ شر انگیز پہلو ابھی اس دور کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے انسانی نفسیات کا حصہ رہے ہیں۔ اگر آپ آئین میں موجود ان آرٹیکلز کے اندر تک دیکھ سکیں تو یہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت کے عرب کے معاشرے میں یہ فنکاریاں موجود تھیں جن سے قرآن نے قانون سازی کے ذریعے مومنین کو ان بدترین پریکٹسز سے دور کر دیا۔ آج بھی آپ کو کتابوں کو اس طرح فالو کرتے لوگوں کو جیسے انہیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے کہتے سن سکتے ہیں کہ متع اور یہ پریکٹس اور وہ پریکٹس اسلام میں پہلے حلال تھیں پھر منع کر دی گئیں۔ اس طرح کے دعوے قرآن کی فطرت سے ناواقف شخص ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہوگا زنا پہلے حلال تھا پھر منع کر دیا گیا۔ نہیں، بلکہ جہاں زنا سلیم انسانی فطرت سے ہٹ کر ایک واضح خلاف ورزی تھی اور ہے، وہیں متع اور مسیار اور خفیہ نامی چیزیں انسانی فطرت میں موجود مکار اور منافقانہ پہلوؤں کا قانونی روپ کا لبادہ اوڑھ کر چالاکی سے کیے جانے والے واروں کے عملی اظہار کے صرف الگ الگ نام ہیں۔ ان میں سے اسلام کی نظر میں کچھ بھی قانونی کبھی بھی نہیں تھا۔ قرآن نے صرف بتدریج سٹیجز میں ان مکروہات کو ریاستی قانون سازی کے ذریعے بلاک کیا۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ آئین میں نکاح کے لیے موجود قانون سازی کے مطابق ہی حلال اعلان نکاح یعنی شادی کرتا یا گھر بساتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ ہم آئین میں موجود قانون سازی سے واقف ہیں، بلکہ اس لیے کہ آئین میں موجود قانون اپنی ظاہری صورت میں عملی طور پر موجود ہے۔ کیا اس طرح بھی ٹھیک بات کی پیروی کرنا بری بات ہے؟ اس پوائنٹ کو ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن میں موجود مومنین اپنے رب کے آئین کو جان کر اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ آئین میں موجود قانون سازی کے مقابلے میں رسم و رواج کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ شادی عوامی طور پر معلوم ایک سماجی معاہدہ ہے۔ قرآن اس سبجیکٹ کو مختلف اینگل سے فوکس میں لے کر مسلسل اس بات کی تصدیق اور بار بار اس کا احاطہ کرتا ہے۔ آئیے آئین سے ایک اور پیس اس تصویر میں فٹ کرتے ہیں۔ شادی عوامی طور پر معلوم ایک سماجی معاہدہ ہے جس میں صرف مرد اور عورت ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے خاندان اور وسیع تر معاشرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو دونوں فریقین شوہر اور بیوی کے نمائندے ثالثی کے لیے مداخلت کرتے ہیں اور آئین بڑے واضح انداز میں اس کا تعین کرتا ہے۔ یہ ازدواجی معاملات میں باہر کی مداخلت کے ذریعے ویلڈ یا جائز شادی میں میاں بیوی کے باہم اختلافات کا طلاق سے پہلے تصفیے کا ایک سلوشن سجیسٹ کرتا ہے۔ جو لوگ خفیہ شادیوں کی وکالت کرتے ہیں انہیں قرآن سے کوئی ایسا اصول پیش کرنا چاہیے جو ایسے معاہدوں کو جائز قرار دیتا ہو اور تنازعات کے حل کے لیے ایک پیرالل نظام قائم کرتا ہو۔ کچھ اور بھی وضاحت چاہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجے جانے والے سب انبیاء کو دیے جانے والے دین میں پائے جانے والی باقی کی پاکیزہ رولنگز کی طرح شادی کا ادارہ بھی اپنی اسی شکل میں موجود رہا ہے، جس کی ہلکی سی جھلک ابھی ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں ملاحظہ کی۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت کی گردش اور ان کے مذہبی طبقے کے ایک بڑے حصے کی فنکاریوں سے دین کا حلیہ بگڑنے کے باوجود شادی کا ادارہ اپنی ظاہری صورت میں آپ کو اسی طرح نظر آئے گا۔ عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت میں شادی ایک عوامی طور پر تسلیم شدہ اور سماجی طور پر منظور شدہ ادارہ ہے۔ آپ کسی ہندو، کسی کرسچن، کسی عیسائی یا ان کے علاوہ کسی الہامی کتاب کے ماننے والی کمیونٹی میں کسی خفیہ نکاح کا تصور موجود نہیں پائیں گے، اور وہ اس طرح کی حرکت کو ہرگز شادی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاں شادی خود ایک رسمی اور دستاویزی معاملہ رہا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ خفیہ شادیوں کی وکالت کرتے اور اس کے مرتکب افراد دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الہامی قانون کی پیروی کر رہے ہیں،
جبکہ در حقیقت یہ عمل کسی بھی بڑے مذہب کی مقدس کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ تصور تفسیروں اور فرقہ وارانہ نظریات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے، جو قرآن کی واضح ہدایات سے سراسر انحراف ہے۔ انہوں نے اصل میں دین یعنی سسٹم آف لائف کو مذہب میں بدل دیا ہے، جہاں یہ اپنا اپنا اسلام کھیلتے ہیں۔ ورنہ ایک بڑی سے بڑی اسٹیٹ میں دو نظام نہیں چل سکتے، وہاں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ میں انہوں نے اپنی 72 اسٹیٹس بنا رکھی ہوتی ہیں، اور قرآن جس چیز سے نبی کو لا تعلق ہونے کو کہتا ہے یہ اسے انڈورس کرتے ہیں۔ یہ خفیہ والے ہی ہیں جن کے دماغوں میں موجود ان کا خدا ان کی بیویوں سے بھی گیا گزرا ہے، جس کے آئین کو بیویوں کے ڈر سے بڑی آسانی سے توڑا مروڑا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا خدا کیسا ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو کتاب نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کا خدا بڑا زبردست ہے، جس کے قانون کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، اور اس کا مشاہدہ ابھی آپ کو نیکسٹ حوالے سے ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو آخری درجے کی اگزامپل دکھاتے ہیں جس سے اس تعلق کے پبلکلی ڈکلیئرڈ یعنی اعلانیہ نکاح ہونے کا فیکٹ مکمل ہو کر سامنے آ جائے گا۔ یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے واقعے میں واضح ہے، یا یہ کہوں کہ قرآن اس واقعے کی پروجیکشن سے اس قانون کو فردر ہائی لائٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی ڈیٹیل ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک بیٹے تھے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا ہوئے جو ان کی آپ سے یعنی اللہ کے نبی سے شادی پر منتج ہوئے، اور یہ آیت اس پہلو کو پوری طرح واضح کر رہی ہے۔ تو اگر خفیہ نکاح والا اسپیکٹ آئین میں نکاح کے حوالے سے آرٹیکلز میں واقعی موجود ہوتا تو یہ موقع تھا کہ جب آئین میں دیا گیا یہ پہلو نبی کے ایکشن سے اپنی پریکٹیکل صورت لے لیتا، کیونکہ ایک نبی تو زندگی کے بنیادی پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے پوری وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ہی تو آتا ہے، لیکن نکاح کے حوالے سے یہ پہلو موجود ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ یہ اگر یہاں موجود ہوتا تو اس سے پہلی کتابوں میں بھی لازمی پایا جاتا، لیکن اللہ کے قانون میں ایسی کوئی چیز کبھی موجود ہی نہیں رہی۔ میں خود بھی اللہ کے نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس کے کاموں کو قرآن میں تلاش کرتا رہتا ہوں، اس پہلو کو میں کہیں بھی ڈھونڈ نہیں پایا، اور قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ایک ریسرچ سائنٹسٹ کے میں حیرانی اور خوشی کی کیفیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی اور ان کی زیر نگرانی ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھی قرآن کی آیات میں کس لیول تک دیکھتے تھے وہ مجھے حیران کر دیتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل کسی اور ویڈیو میں۔ قرآن اس پہلو کو بڑے واضح انداز میں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ نبی اس شخص کی بیوی سے جو اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں بسے تصور کے مطابق ان کا اصل بیٹا تھا شادی کرنے جا رہے تھے کہ تصور سے ہی آپ لوگوں کے رد عمل سے سخت تشویش میں مبتلا تھے۔ قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ناس ہے، جس کا مطلب بغیر تخصیص کے سب لوگ۔ اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن ایک، دو لوگوں کا چھوٹا گروہ، بڑا گروہ اور لوگوں کی اجتماعیت کے لیے الگ الگ الفاظ یوز کرتا ہے۔ یہاں استعمال لفظ اجتماعیت کے لیے ہے۔ نبی اپنے 3-4 لوگوں کو اعتماد میں لیتے، ایک خفیہ نکاح فرماتے، نہ عام لوگوں کی غلط فہمیاں اور سوالات ہوتے، اور نہ کفار اور منافقین کے طعنے اور تہمتیں سہنے کی ضرورت تھی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک عام باکردار مومن سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے جس نے اپنے رب کے آئین کو عملی شکل دینا ہوتی ہے، اور جو لوگوں کے سامنے ایک نمائندہ ہوتا ہے جسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ اس قسم کی پرسنالٹی تم سے چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خفیہ والا ناٹک کہاں سے اور کیوں کرایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انسانی خواہشات پر مبنی ورژن آف اسلام سے جو قرآن میں دیے گئے آئینی اسلام سے الگ ہے، جس میں چیزوں کو قرآن سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ انسانی ہاتھ سے لکھی کتابوں کے لینس سے زندگی کو اور قرآن کو دیکھا جاتا ہے، پھر اسے لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے۔ مسلم امہ میں پھیلی تباہی اور بربادی اسی کا نتیجہ ہے۔
یہ سوچ کوئی انٹلیکچوئل سوچ نہیں ہے کہ یہ قرآن جیسے انٹلیکچوئل ڈاکیومنٹ کو سمجھ سکے، بھلے یہ اپنے آپ کو جتنا بھی ایسا پوز کرے۔ یہاں میں آپ کو قرآن سے متعلق ایک انوکھی بات بتاؤں۔ جب آپ کسی اور لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور قرآن کو صرف بطور ایک ثانوی ہیلپ پہ یوز کرتے ہیں تو قرآن اپنے آپ کو آپ سے بند کر لے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن تبھی اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھولتا چلا جائے گا جب آپ اسے بطور لینس یوز کریں گے، جیسا کہ اس بات کو آلریڈی ہم اپنی ایک دوسری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ خفیہ والے قرآن کے جامع نظام نکاح کی دی گئی پوری تصویر میں سے صرف 2-3 پیسز یا اجزاء، 2 گواہ، حق مہر اور ایجاب و قبول کو نکالتے ہیں اور اسے اپنے محدود نالج کی وجہ سے خود بھی پوری تصویر سمجھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اسے اسی طرح پریزنٹ یا پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ قرآن کی آیات کے باہمی تعلق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک مربوط حکمت کی کتاب ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے سے لنکڈ یعنی جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سورہ البقرہ کی آیت میں سے کلو وشربو یعنی کھاؤ اور پیو کو لے کر رمضان کے دوران اس پر عمل شروع کر دے، ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آیات کی یہ خوبی اسے بتائے گی کہ اس مربوط نظام میں سے آپ صرف یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح شادی ایک مکمل ادارہ ہے جس میں عوامی اطراف، سماجی ذمہ داری اور قانونی تحفظات جیسے مختلف پہلو شامل ہیں۔ کوئی کیسے صرف 2-3 اجزاء کو لے کر پورے نظام کو کافی قرار دے سکتا ہے؟ کیا خفیہ نکاح کے حامی اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے لیے بھی یہی اپروچ اپنائیں گے جب وہ اسکول، کالج، مدرسے، شادی بیاہ یا کسی اور تقریب میں جائیں یا فون کے ذریعے کسی کے تعلق میں آئیں اور پھر کسی طرح فون پہ ہی یہ تینوں شرائط پوری کر کے وقتاً فوقتاً باہر مل لیا کریں؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ آرٹیفیشل یا خود ساختہ تعلق سادہ انسانی فطرت سے آپ کو لگا کھاتا محسوس نہیں ہوگا، اور اس مکروہ دھندے میں عموماً مرد کے پاس اختیار دیا جاتا ہے۔ ایسا خود انتخابی رویہ نہ صرف نکاح کے مفہوم کو مسخ کرتا بلکہ اس منافقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو اس کی ترویج کرتی ہے۔ قرآن کی آیات جگہ جگہ آپ کو اپنا آپ مینیفیسٹ کرتی دکھائی دیں گی۔ قرآن ایک پروٹیکٹڈ یعنی محفوظ بنا دیا گیا ڈاکیومنٹ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ اصل نکاح سے ہٹ کر کسی دوسرے تعلق کو یہ خالصتاً نکاح نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا سابقہ یا لاحقہ لگائیں گے، مثلاً نکاح مسیار، نکاح متع یا اردو میں خفیہ نکاح۔ غلاظت کو آپ کسی بھی پیکنگ میں فراہم کریں، اندر چیز وہی رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ زنا ہے؟ اس کا جواب ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میری اسٹڈی اور ریسرچ کے مطابق یہ زنا نہیں ہے۔ پراپر نکاح کے بغیر مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق زنا ہوتا ہے، جو اگر اعلانیہ انداز میں کیا جائے گا یا پراپر قانونی پروسیجر کے تحت ان پر ثابت ہو جائے گا، یا کوئی خود کو خود سے اس کی قانونی توبہ کے لیے پیش کر دے اور اس طرح اپنے خلاف تیار ہوتے قدرت کے آفاقی طوفان سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ آفاقی قانون کی سزا آئین میں درج سزا سے انتہائی شدید اور بے پناہ دردناک ہوتی ہے۔ زنا رب کو الہ یعنی لائق اطاعت قانون ساز ماننے کے قانونی دائرے کے اندر آتا ہے، اور اس پر آئین میں سزا موجود ہے، اور نبی کے ٹائم میں اس پر عمل ہوتا رہا۔ قرآن میں موجود پریکٹیکل آئین کی عملی صورت میں موجود ہونے کی بدولت اس فعل کے مرتکب افراد یا تو قانونی پکڑ کی وجہ سے یا خود اپنے آپ کو قانونی توبہ کے لیے پیش کرنے کے نتیجے میں آئینی سزا کے اطلاق کے بعد دنیا میں آفاقی قانون کی پکڑ اور آخرت کی بربادی سے بچ جایا کرتے۔ یہ خود ساختہ تعلق میرے حساب سے شرک ہے، جو رب کے آئین میں موجود قانون سازی سے ہٹ کر کسی اور کے بنائے طریقہ کار کی پیروی ہے، اور آئین میں شرک کے لیے سزا نہیں آزادی ہے، رزلٹ بعد میں۔ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ کیا اس سے پہلے ہم نے غور کیا؟ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے صرف حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو ہی آپ دیکھ لیجئے۔ کیا اس سے پہلے آپ میں سے اکثریت نے اسے اس نظر سے دیکھا؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی ہے
کہ قرآن میں عملی زندگی سے متعلق جو تھا وہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھ لیا، اسی لیے ہم میں سے اکثریت کے لیے قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھے جانے والی ایک کتاب ہے اور بس۔ قرآن کو اب ہم صرف ثواب کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، لیکن اگر وہاں سے ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے تو اسلام کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل معاشروں میں کیسے جاری ہیں؟ مسلمانوں کا اپنا نظم حکومت کہاں ہے؟ اپنا معاشی نظام کہاں ہے؟ اور کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک انٹلیکچوئل ڈاکیومنٹ ہے جسے لکیر کی فقیر ایک موٹی عقل پروسیس نہیں کر سکتی ہے۔ انسانی لکھی کتابوں میں موٹے سے انداز میں بیان کر دی گئی چند چیزیں ہمارے لیے سارا اسلام ہیں۔ پھر قرآن کی آیات پر ہر وقت ایک سائنٹسٹ کی طرح سوچ کر اپنا سر دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ قرآن سائنٹسٹ لیول کی تجزیاتی صلاحیت ڈیمانڈ کرتا اور چیزوں کو پریکٹیکل اور سائنسی انداز میں دیکھتے مومن انسان تیار کرتا ہے، جن کے ہاں جھوٹ، مکر، فریب اور کہانیوں پر اٹھی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔